دوستو، آج سے تقریباً 25 سال پہلے لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی تھی۔ اس کا نام وجیہہ عروج تھا۔ وجیہہ عروج پنجاب یونیورسٹی سے انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ عروج اس وقت 21 سال کی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے چینل عدیل وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بغل والی گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ ذہن میں اچھی تعلیم کا خواب لے کر یہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ اس کی فیملی کی سپورٹ بھی اس کے ساتھ تھی۔ پھر دوستو، ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا جس نے عروج کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ عروج کے ایگزام چل رہے تھے۔ اس کے ایگزام اچھے ہوئے، رزلٹ کا دن آ گیا، لیکن عروج کو ایک بہت بڑا شوق ملا۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ ایک پیپر میں ایبسینٹ تھی، یعنی یہ پیپر دینے نہیں آئی تھی اور اس کو اس پیپر میں فیل کر دیا گیا۔ عروج حیران رہ گئی کہ اس نے یہ پیپر دیا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا پیپر مس کر دے۔ دوستو، یہ 25 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت پیپر چیک کرنا اتنا سمپل نہیں تھا کہ عروج نے اپنا پیپر دیا ہے کہ نہیں۔ بہرحال یہ عروج نے اپنی فیملی کو بات بتائی، لیکن اس کے والد اس کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی پہنچ گئے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے آفیسر سے بات کی، لیکن وہ آدمی اس بات پر قائم تھا کہ عروج نے اپنا پیپر نہیں دیا، اور پھر اس نے عروج کے والد کو ایک ایسی بات کہی جو عروج کے لیے چھوٹی بات نہیں تھی۔ یونیورسٹی کے اس آفیسر نے کہا کہ اس کو کیا پتا کہ عروج پیپر والے دن کہاں گئی تھی، یعنی یہ پیپر دینے کے بہانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کو عروج کی ایکٹیویٹیز کا نہیں پتا کہ یہ پڑھائی کے بہانے کہاں چلی جاتی ہے۔ دوستو، ہماری سوسائٹی میں ایک لڑکی کے لیے چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ یہ عروج پر ایک سیدھا الزام لگایا گیا تھا کہ یہ پیپر دینے کی بجائے کہیں اور چلی گئی تھی۔ دیکھیں، انسان کو کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اور وہ بھی یونیورسٹی کے آفیسر کسی لڑکی کے متعلق کوئی بات کر رہا ہو۔ یہ بیسک سویٹ سینس ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کئی یونیورسٹی میں جس طرح سے ایسے معاملات ہینڈل ہوتے ہیں اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال عروج واپس آ گئی، لیکن عروج نے پیپر دیا تھا اور یہ اس دن کہیں چلی گئی تھی اور اس کی فیملی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ خبر پنجاب یونیورسٹی میں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی اسے عجیب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن عروج کے لیے پڑھائی کرنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ 25 سال پہلے ایسے معاملات کو ہینڈل کرنا اور بھی مشکل تھا۔ اس کی کلاس فیلو اس کا مذاق اڑانا شروع ہوگی۔ یہ آپس میں اونچی آواز میں بات کرتی تھی تاکہ عروج تک ان کی آواز پہنچ جائے، یہاں تک کہ عروج کی فیملی بھی اس کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ عروج کے مطابق اس کی اپنی والدہ کو بھی اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کی کزنز اس سے سوال کرتے تھے کہ یہ ایگزام والے دن کہاں غائب ہو گئی تھی۔ دوستو، یونیورسٹی کے آفیسر کہتے پتہ نہیں عروج اس دن کہاں چلی گئی تھی۔ یہ بات عروج کی فیملی کو بہت بری لگی، یہاں تک کہ عروج کی فیملی اور اس کے بڑوں نے اس کی ایوننگ کلاسز پر بھی سوال اٹھا دیے۔ عروج ایوننگ کلاسز بھی لیتی تھی۔ اس کے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اس نے ایوننگ کلاسز کتنی مس کی ہوگی، یہ کہاں چلی گئی ہوگی۔ دوستو، عروج ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ یہ ہر وقت بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ سب کو کیسے یقین دلایا جائے کہ اس نے وہ پیپر دیا تھا، لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی اس پر الزام لگا رہا تھا، پتہ نہیں اس دن کہاں چلی گئی۔ ایک دفعہ تو اس نے اپنی جان تک لینے کی کوشش بھی کی، لیکن شکر ہے کہ اس نے صبر سے کام لیا، لیکن آگے جیت عروج کی ہی ہونے والی تھی۔ دوستو، عروج کے والد ایک وکیل تھے۔ اس کی پوری سپورٹ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ تھی۔ ان کو اپنی بیٹی
लड़की की सच्चाई पर पूरा यकीन था और फिर अरूज पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ अदालत में चली गई, लाहौर हाई कोर्ट में। इसके अपने वालिद इसका केस लड़ रहे थे। इनका कहना था कि इनकी बेटी ने ये पेपर दिया था और ये यूनिवर्सिटी की गलती थी कि इसको एब्सेंट शो करवाया गया। दोस्तों, 4 महीने शदीद टॉर्चर के बाद फाइनली पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मान ली। अरूज ने वो पेपर वाकई ही दिया था, इसकी आंसर शीट भी मिल गई। ये डिक्लेयर स्टाफ की गलती थी जिसका खमियाजा अरूज को भुगतना पड़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अरूज के एग्जाम का नया रिजल्ट भी जारी कर दिया, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अरूज के मुताबिक इसके करैक्टर पर जिस तरह की बातें की गई थी उसने उसकी रेपुटेशन को बहुत डैमेज किया। इसके लिए हालात अब पहले जैसे नहीं थे। दोस्तों, इसलिए अरूज के वालिदैन ने फैसला किया कि डिग्री कंप्लीट करने के फौरन बाद इसकी शादी कर दी जाए। अरूज के पेरेंट्स इसको बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन उनको अरूज के लिए उस वक्त यही बेहतर लग रहा था। दोस्तों, डिग्री कंप्लीट करने के 4 महीने बाद अरूज की शादी कर दी गई। वैसे ये मजीद पढ़ना चाह रही थी, ये पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उस वाकया ने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी। इसके पेरेंट्स से इसके रिश्तेदार वगैरह अभी भी अजीब तरह के सवाल करते थे। हालांकि ये बात साबित हो गई थी कि अरूज ने ये पेपर दिया था। इसकी आंसर शीट भी हाई कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी गई थी। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे मामलात में क्या कुछ होता है आप जानते हैं। दोस्तों, अरूज ने अब फैसला किया कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ अदालत में इज्जत का दावा करेगी। ये जानती थी ऐसे केसेस का हमारी अदालत में क्या कुछ नहीं होता, लेकिन इसके वालिद जो खुद वकील थे इसको सपोर्ट कर रहे थे। शादी के कुछ सालों बाद अरूज अपने शोहर के साथ कनाडा शिफ्ट होगी। इसके 2 बच्चे भी हो गए। वक्त गुजरता गया, लेकिन इसकी रेपुटेशन का कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक के 17 साल गुजर गए और फिर 2017 में इस केस का भी फैसला आ गया। दोस्तों, अरूज ये केस जीत चुकी थी। लाहौर की सिविल कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को ऑर्डर जारी किया कि अरूज को 8 लाख रुपए डैमेजेस की सूरत में पे किए जाएं, क्योंकि इनकी वजह से अरूज की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा था। इस फैसले के बाद ये कहानी काफी मशहूर हो गई थी। 17 साल बाद जाकर अरूज फाइनली ये जंग जीत चुकी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती थी। बहरहाल पैसों से ज्यादा अरूज के लिए अदालत का ये फैसला अहम था। बहरहाल वजीहा अरूज आज अपने शोहर और बच्चों के साथ कनाडा में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। इसकी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।